الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدک علی کل حال ونعوذ بک من حال اہل النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے ساتھ جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی وہ دراصل اسلامی روایت کا ایک مظلوم علم ہے، اور اس علم الکلام اس کا تعارف کہ علم الکلام ہے کیا، اور اس کی عصری معنویت، اگر اس دور کے اندر ہمیں اس کی کیسی ضرورت۔ آج اگر کوئی فقہ کی بات کرے تو آسانی سے لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ فقہ کیا ہے، مطلب ایک عام بندے کو بھی ہمارے اسلامی قانون اور فقہ کا پتہ ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن علم الکلام پہ جب بات آتی ہے تو یہ لفظ جو ہے اس کے ساتھ بہت سی نیگیٹو کونوٹیشنز جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو اس دور میں بہت زیادہ استعمال بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ فن جو ہے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس فن کے باب کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تو علم الکلام ہے کیا؟ میں سب سے پہلے ایک سوال سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے کچھ عقائد ہیں کہ مثلا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ذات ہے جو اس مخلوق کے علاوہ ہے، اور یہ مخلوق خود بخود نہیں بنی، اور اس ذات کی کچھ صفات ہیں۔ وہ ذات پیدا کرنے والی ہے، خالق ہے، وہ ذات ارادہ رکھتی ہے، اور وہ ذات قدرت رکھتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس ذات نے انسانوں کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بالکل جب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے دوسرے تیسرے رکوع میں، تو فرما دیا کہ جیسے ہی آپ کے پاس اہبطوا اور آپ اتریے، تو اب آپ کے پاس اگر رہنمائی اور دعوت ہماری طرف سے، یہ گونج ہے میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ اب اتریے، اور اب ہماری طرف سے جو ہدایت آئے گی جس نے اس پہ عمل کیا تو اس کی ہو جائے گی۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں، جیسے ڈیزم کا تصور ہے، وہ خدا کو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نبوت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، نبوت ہے، پھر اس کے بعد سب چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں جب ہم مانتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ پریزمپشنز ہوتی ہیں جو ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہوتی ہیں، ہر مسلمان نے کر لی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ سب سے پہلی پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے صلاحیت کی ایک فیکلٹی رکھی ہے، یعنی علم حاصل وہ کرتا ہے۔ تو ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ایک سراب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ پریزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ اس جہان سے جو ہمارے 5 سینسز ہیں جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پرے بھی ایک جہان ہے، اگرچہ وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس میں نہیں ہمارے آ رہا ہوتا، لیکن وہ موجود ہے۔ یہ ہماری ہر وہ دین اس کو مانے بغیر انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کو کیٹیگوریکلی نہ بھی کہے تو بھی ہر دین جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ ایک میٹافزیکل پریزمپشن ہوتی ہے جس پہ ہی دین کی بنیاد کھڑی ہے کہ اس حواس سے کے پیچھے ایک جو ہے ایک ذات موجود ہے اور ایک جہان موجود ہے۔ اور پھر ہمارا یہ بھی پریزمپشن ہوتی ہے کہ انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس جہان کو بھانپ سکے، جان سکے۔ دیکھیں، کانٹ کی جو کرٹیسزم بہت مشہور ایک کہی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ انسان کے اندر ممکن نہیں ہے کہ عقلی طور پہ انسان جو ہے نا خدا کو عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکے، جو شواہد ہیں اس کے ذریعے سے پہنچ سکے۔ اس پہ اس نے کچھ اینٹی نومیز وغیرہ تھی، کرٹیسزم کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری پریزمپشن ہے انسان پہنچ سکتا ہے، یہ ساری سی پریزمپشن ہے۔ تو ہمارے کوئی بھی دین ہوگا، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، جو بھی دین ہے جو خاص طور سے آسمانی مذاہب ہیں، ان کی وہ یہ بات مانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ یعنی ایک تو دیکھیں یہ ہے نا کہ نبی نے آگے مجھے بتا دیا کہ اور میں نے نبی پہ ایمان لے آیا نا، بات ختم ہوگی۔ لیکن سوال یہ کہ کیا انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں ان کو اپنی عقل سے جان سکے؟
کیا قرآن مجید نے جب لوگوں سے گفتگو کی ہے تو کیا قرآن مجید صرف ان کو یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ نبی ہیں تو مان لو، یا قرآن ان کی عقل کو مخاطب کرتا ہے اور ان کو دلائل پیش کرتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے اصل میں، اور یہ وہ سوال ہے، یہ پرابلمیٹک ہے، جس کے نتیجے میں علم الکلام کا ایک بہت بڑا پورشن، وہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا، وجود میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھیں میری علم کے مطابق یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کے جواب پہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرقے کے علماء متفق ہیں، چاہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ ہمارے متکلمین ہوں، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ خوارج ہوں، وہ سب کے سب مانتے تھے۔ ہمارے امت مسلمہ نے کبھی بھی یہ پریزمپشن اور یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی کہ انسان عقل سے خدا کی نشانیوں کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کی وجہ کہ قرآن مجید صاف الفاظ میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ نشانیاں رکھی ہیں، ان تک پہنچو۔ تو ہماری جتنی بھی قرآن جو آیات ہیں وہ اس پہ کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ پوری امت میں کوئی نہیں ہے، پھر دوسرے آپ قرآن مجید کی آیات کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں آپ کو دو اسلوب، بہت سے اسلوب ہیں لیکن دو اسلوب جو ہیں ان کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اتھارٹیٹیو انداز میں قرآن بات کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک مشہور آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جو سورہ ربا کے بارے میں آتا ہے، جب کفار مکہ نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو ربا کی طرح، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وہاں پہ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا۔ یہ اتھارٹیٹیو جواب تھا۔ یہاں پہ ان کو اکنامکس اور سوشل سائنسز کی بنیادیں یا انسانی نفسیات کے بنیادوں کو اجاگر کر کے یہ نہیں کہا گیا نہیں تم غلط کہتے ہو، تم دیکھو نا، تم لوگوں کا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے، تم لوگوں کا ایکسپیرینس۔ قرآن نے یہ جواب، یہ اتھارٹیٹیو جواب تھا، قرآن نے صاف الفاظ میں دیا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو دوسری آیات ہے، قرآن مجید کے اندر جو ایک سب سے بڑی جو آیت جو پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود میں، وہ سورہ طور میں آتی ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا۔ یہاں پہ من غیر شیء کا عام ترجمہ تو یہی ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ایک تو جی امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مصرف پیدا کی، ایک تو جی اس کی، لیکن زیادہ جو راجح ہے یہی ہے کہ ان کو بغیر کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ام هم الخالقون، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو دو پاسبلٹیز قرآن نے ذکر کر کے اس کو مسترد کر دیا، اور تیسری پاسبلٹی کہ کوئی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا وہ خود بخود، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ سارے پریمیسز نہیں ہوتا، جو انڈرسٹوڈ چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیتا ہے قرآن، یہ ہے یہ چیز پیش۔ اب دیکھیں یہاں پہ قرآن نے یہ نہیں کہا اتھارٹیٹیو انداز میں آ کے مانو تم قرآن کہہ رہا ہے نا، نہیں کہا، بلکہ اصل بات ہے قرآن مجید جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسانوں کو عقل جو دی اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے پاس جو ایکسپیرینس اتنا بڑا ہے جس کی بنیاد پہ اس کو علم جو ہے وجود میں آیا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ زندگی کے معاملات کو چلاتا ہے، تو قرآن مجید اس کی بنیاد پہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری عقل بھی اس بات پہ گواہی دیتی ہے، تو ان کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس بات کو کہتی ہے کہ دین کے جو بنیادی ٹینٹس ہیں یا عقائد ہیں، اسی وجہ سے امت مسلمہ ہمیشہ سے کسی کو بھی دور ایسا نہیں گزرا، لیکن وہ اپنے اس دور کے جو بھی ایک علمی سطح ہوتی ہے اس کے مطابق ہوگا، ہمیشہ کنسٹرکٹیو انٹلیکچوئل ریشنل انگیجمنٹ رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے امت مسلمہ کی، کہ جو اس زمانے کے، یعنی اس کو میں ایک اور طرح ٹو پٹ ان ادر وے کہ ہر زمانے کے کچھ علوم ہوتے ہیں جن کو نا جو اس زمانے میں اسٹینڈرڈ بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں سائنس ایک بہت بڑا فن ہے۔ آج آپ کسی بھی بندے سے کہیں نا کہ مثلا بچے کو اگر کہیں کہ یار اسٹیفن ہاکنگ ہے یا بگ بینگ تھیوری ہے، اس کی یہ چیزیں ہیں، تو یہ چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، اس میں نہ پڑھو، بس اسلام یہ کہتا ہے، اب یہی نہیں کہتا، کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتے نہیں دیکھو ہمارے پاس جواب ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انگیج ہوتے ہیں اس کے اندر، ہم ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ ہر دور میں امت نے یہ کام کیا ہے، اور اس دور میں بھی امت یہ کام کر رہی ہے۔ علم الکلام کو برا بھلا بے شک کہہ رہے ہوں، حتیٰ کہ جو برا بھلا کہہ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سا ایسا طبقہ ایسا ہوگا امت میں، کون سا ایسا فرقہ ہوگا جس کے اندر ایسے علماء، اچھے علماء موجود نہیں ہیں جو کہ ان سوالات کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے، اور جو ہماری نئی نسل ہے
اس کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے، ان کے جواب دینے کی کوشش نہیں کر رہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا طبقہ ہے. تو علم الکلام جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک اس کی یہ بڑی چیز ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو علوم کی تقسیم ہوتی ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. دیکھیں آج آپ یونیورسٹیز میں جائیں نا تو یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کو ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے. یعنی اور یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک اصل میں تصور کھڑا ہے. آپ دیکھیں اسلامک یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہے. مثلا اسلامک یونیورسٹی میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ، شریعہ لاء ڈپارٹمنٹ بالکل الگ ہے، اور اسلامک یونیورسٹی میں اس کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ اس کو ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت کیا جائے. میں اسلامک یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے، وہاں پہ میں نے پڑھا ہے. تو یہ اس کو لوگوں نے کیا. اس کی بنیادی وجہ پیچھے کیا تھی؟ بظاہر دیکھنے میں تو ایک انتظامی چیز ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیچھے ایک تصور کھڑا تھا. ہمارے مسلمانوں نے بھی ہمیشہ علوم کو، سارے علوم کو کیٹیگرائزیشن ہمیشہ کرتے رہے ہیں. مثلا ہمارے ہاں یہ کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے کہ یہ علوم جو ہے نا یہ نقلی علوم ہے اور یہ عقلی علوم ہے، اس طرح تقسیم ہوئی ہے. ہمارے ہاں یہ کیٹیگرائزیشن بھی ہوئی ہے کہ ہاں پھر شرعی پرسپیکٹیو سے جو علوم کی تقسیم ہوئی ہے وہ دو طرح سے ہوئی. ایک ہوتی ہے علوم عالی، اعلیٰ سے، علوم اعلیٰ سے مراد یہ کہ ٹول کے معنی میں، یعنی ہمارے ہاں علوم کی درجہ بندی کی گئی ہے. مثلا ہمارے ہاں قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور عقیدہ یہ چار چیزیں ہیں نا، ان کو ہمیشہ شمار کیا گیا کہ یہ ہمارے ہائر، یہ اصل میں علوم ہیں جو مقصود ہیں. اور ان کے پھر پیریفیرلز ہیں، باقی علوم پیریفیرلز ہیں، ان کے جو ہیں وہ ان کی خدمت کرنے والے ہیں. اس میں سب سے بڑا علم جو آپ لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں وہ عربی کا ہے. عربی کا آج کسی بندے سے آپ یہ کہیں نا یار عربی پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اگرچہ یہ اس طرح کی بھی مضحکہ خیز باتیں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک بھی امت میں کوئی اس پہ نہیں متفق ہوتا ہمیں عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عربی کا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے عربی کا علم کی کبھی آپ بیس میں دیکھیں تو زبان جاہلیت کی شاعری ہوتی ہے لیکن اس کو امت نے تسلیم کی ہے کہ یہ ہے. دوسرا ایک علم جو ہے وہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ اصل میں جو ایک ایسا علم ہے جو استنباط سے بحث کرتا ہے کہ کتاب و سنت سے جو شریعت کے جو سورس ہیں، بیسک کتاب ہے، سنت ہے اور اجماع ہے اور قیاس ہے، اختلاف کے ساتھ قیاس میں. تو یہ جو سورس ہیں جہاں سے کوئی بھی شریعت کا حکم، جب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، تو وہ کیسے، تو وہ سورس ہیں. تو اصول فقہ جو ہے اس کو منضبط کرتا ہے اس علم کو، اور اصول فقہ جو ہے وہ ہے الحمدللہ اصول فقہ کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک ہمارا جو معیاری علم ہے، اچھا اصول فقہ جب میں کہہ رہا ہوں نا اس میں اصول حدیث شامل ہیں، یعنی ہمارے جو عام طور سے اصول حدیث ایک الگ سے فن ہے، ٹھیک ہے اس کی بہت مباحث ہیں، لیکن ہمارے اصول فقہ کے اندر سنت کا پورا پورشن ہے اور اس میں پوری تفصیل سے مباحث ہوتی ہیں. تو یہ معیاری علم ہے. یعنی ہم نے جب اس کی تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے، کیا یہ بات درست پہنچی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ ہمارا اصول فقہ کا وہ پورشن جو کہ سند سے بحث کرتا ہے وہ ہے بلا شبہ وہ بنیادی علم ہے. اور جب ہم نے یہ تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی آیت سے استدلال درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا کسی حدیث سے استدلال درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ہم اصول فقہ کے پاس جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک فن اور ہے جس کو علم الکلام کہا جاتا ہے. یہ علوم اعلیٰ میں شامل ہے کہ یہ وہ فن ہے جو کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اصول فقہ اور علم الکلام جو ہے نا یہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں. کہ علم الکلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ تین چیزوں سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، ان کو تین. ایک پہلی چیز بنیادی عقائد ہیں جو ہم نے کہا، یہ علم الکلام کے اندر بڑی بیسک چیز ہوتی ہے کہ جو بھی کسی بھی فرقے کا علم الکلام، فرقہ مل کے میں کہوں گا، یا کسی بھی دین کا علم الکلام ہوگا، وہ یہ طے کرے گا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. وہ پہلے طے کرے گا اس چیز کو، میرے عقائد ہیں کیا. کیونکہ دیکھیں علم الکلام کے اندر جو ریشنل کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے یہ عقائد ہیں ABCDEF، میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ میرے اسکرپچرز جو ہیں، یہ میری نصوص ہیں کتاب و سنت میں، یا اگر کوئی یہودی ہے وہ کہے گا میری جو کتابیں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، میں اس کو مانتا ہوں. اب ان پہ جو سوالات اٹھتے ہیں جو زمانے کے علوم کی بنیاد پہ، میں اب آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ مشغول ہوں گا، گفتگو میں مکالمہ ہم کرتے ہیں. تو علم الکلام سب سے پہلے تو یہ طے کرتا ہے، اس وجہ سے علم الکلام عقیدے پہ کھڑا ہوتا ہے اور علم الکلام کے اندر عقائد طے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے جو میں نے ابھی شروع گفتگو جہاں سے کی تھی کہ آپ جب کچھ عقائد کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو کچھ پریزمپشنز ہوتی ہیں.
یعنی ایک اپسٹیمولوجی کی اور آنٹولوجی میٹافزیکل پریزمپشنز ہوتی ہیں، ان کو اپنے ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے. علم الکلام ان پہ ڈسکشن کرتا ہے، کیونکہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے ان پہ سوال اٹھائے ہیں. ہمارے ایک دور میں سوفسٹ گزرے تھے. سوفسٹ جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، تم یہ جو کہہ رہے ہوتے نا کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، یہ سراب ہوتا ہے. اس پہ اعتراضات کرتے تھے، علمی اعتراضات کرتے تھے. تو یہ جو پلیٹو اور وہ تھے ان کے سقراط جو تھے بالکل، وہ ان کو کاؤنٹر کرتے تھے ان پہ. وہ اس وجہ سے مشہور ہوئے تھے کیونکہ اس زمانے میں وہ پورا ان کا علم، اخلاق، سب کچھ بہا کے لے کے جا رہے تھے اصل میں. تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا. اسی طرح جب مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیزیں آئیں تو ان چیزوں پہ جب آپ بنیادوں پہ سوال اٹھا دیے تو پھر دین کی اس وقت کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی. تو دوسرا پورشن یہ ہے، اور یہ اسٹیٹک پورشن ہے. یہ دونوں اسٹیٹک پورشن ہیں. اسٹیٹک پورشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر فرقہ یا ہر مذہب والا اپنا پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ بھئی یہ میرا ایک پورشن ہے، یہ عقائد ہے، میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتا ہوں. تیسرا پورشن علم کلام کا وہ ہوتا ہے جو ایک ویریبل پورشن ہے، اور ہمارے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے شرح مواقف ہے، شرح مقاصد ہے، جو تھوڑی پرانی ہے لیکن بہت ڈیٹیلڈ کتابیں ہیں. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر آپ جی رہے ہوتے ہیں نا، اس زمانے کے جتنے بھی علوم ہوتے ہیں وہ اصل میں علم الکلام کا موضوع ہوتا ہے. علم الکلام ان سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم کیا نقطہ نظر اپنائیں گے. مثلا دیکھیں جب لاجک مسلمانوں کے پاس پہلی مرتبہ آئی، لاجک کے بارے میں بہت نیگیٹو چیزیں رہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ایرسٹوٹل لاجک، جو فارمل لاجک اس کو کہتے ہیں، بہت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور ویسے عام طور سے یہ مشہور ہے لیکن ساتھ یہ بھی ایڈ کروں کہ جو وہ تھے ابن حزم اندلس میں بیٹھے ہوئے، وہ امام غزالی سے تھوڑا سا یعنی آگے پیچھے، تھوڑا سا پیچھے بنتے ہیں، کنٹمپریریز ہی بن جاتے ہیں ایک طرح سے. انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹلی دونوں نے پھر یہ کہا تھا کہ علم منطق یعنی پورا جو کارپس ہم تک پہنچا تھا یعنی یونانی علوم کا، اس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پورشنز ہیں نا، یہ پرابلم ہے، باقی اس کے علاوہ علوم میں پرابلم نہیں ہے، وہ ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ علم منطق علم استدلال ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا قرآن کیسے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، بلکہ انشاءاللہ آگے موقع ہے تو آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ قرآن مجید میں استدلال موجود ہوتا ہے. تو مسلمان جو تھے انہوں نے الحمدللہ یعنی آ کے یہ اس زمانے کے جو علوم ہوتے ہیں اس میں یہ کلیئر کرنا کہ یار یہ علوم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ جواب طے کرنا، یہ جواب ہم تب طے کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک طرف نالج ہوتا ہے کتاب و سنت کا، اور دوسری طرف ہمیں جو جدید معاملات چل رہے ہوتے ہیں، علوم ہوتے ہیں، ان کا علم ہوتا ہے. اور جب ان کو انسان آپس میں یعنی وہ کمپیریزن کرتا ہے ان کا، تو پھر وہ اس کے بعد ایک نتیجہ بناتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ علم الکلام ہے کہ علم الکلام ہمارے عقائد پیش کرتا ہے، عقائد کو کہ ہمارے عقائد کیا ہیں اور ہمارے عقائد کی پیچھے پریزمپشنز کیا ہیں، اور ان پریزمپشنز پہ ہونے والے جو جدید دور کے اندر جو اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں تو علم الکلام جو ہے ان سے کرتا ہے. لیکن عام طور سے اس حوالے سے جو پیش کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ علم الکلام پہ جو ناقدین ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کر کے جو الٹرنیٹیو پیش کیا وہ علم الکلام ہی ہے. آپ چاہے اس کو علم الکلام کا نام نہ دیں. یعنی جب آپ ابن تیمیہ دیکھیں، دو بیہیویئر ہو سکتے ہیں نا. آپ کے سامنے ایک سوال آیا نا تو دو بیہیویئر ہو سکتے ہیں، اور دونوں کی مثالیں ہمیں اسلامی تاریخ سے ملتی. ایک سے ہے یا مجھ سے بات نہ کرو، میں اس پہ ڈسکشن ہی تم سے کرنا چاہتا. اس کے لیے بہت مشہور جملہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ کئی فل استوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے عرش پہ مستوی ہے، تو آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، استواء ثابت ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت اس کی مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعہ ہے. بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے انگیجمنٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ موقف ہے اور تمہارے اس سوال کے اندر یہ پرابلمز ہیں، اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اصل میں امت کے اندر. یہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ امت کے اندر کہ بھئی آپ جیسے مثال کے طور پر امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں نے باطل فرقوں کا رد لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جب باطل فرقوں کا رد لکھا ہوگا تو تم نے سب سے پہلے ان کے اپنے نظریات کو لکھا ہوگا. تم نے جب ان کے نظریات کو لکھا ہوگا تو جب کوئی پڑھنے والا ہوگا وہ پڑھنے بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے دلائل سے متاثر ہونے کی بجائے باطل نظریات سے متاثر ہو جائے. تو یہ تو غلط ہے. یہ امت میں رجحان رہا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف رجحان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وہ باقاعدہ ان کے پاس جو اس زمانے میں الحاد کی جو بھی فارمز ہوتی تھیں
لوگ آتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے ان کے پاس. حتیٰ کہ فقہ میں آنے کے بعد بھی یعنی ان کی زندگی کے فیزز جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے بہت زیادہ وہ ڈبیٹس میں تھے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ ایک طرح سے سینٹر تھا مختلف نیشنز کا، مختلف لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، وہ سوالات پیدا ہوتے تھے. لیکن اگرچہ انہوں نے بعد میں فقہ کی طرف متوجہ کیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن اس کو چھوڑا نہیں. ان کی ہم تک جو فقہ پہنچی ہے اس میں ان کا کام موجود ہے. تو امت پہ دونوں رجحان رہے ہیں. اب ہم نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ یہ کون سا رجحان ہم نے اپنانا ہے. ایک صورت یہ ہے، اور کیا اس زمانے میں ہم یہ رجحان لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں جب اپنا کام اپنا تھیسس کر رہا تھا، میرے علم الکلام ہی پہ تھیسس تھا ایم ایس کے اندر، تو اس میں جب میں چیزیں دیکھا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے واضح طور سے لکھا، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سلف صالحین نے ہمیشہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہو. سوال ان کے نئے سوالات جو آتے ہیں ان سے آپ نے بحث نہیں کرنی. کہتے وہ سینیریو کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مسلمان معاشرہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، چھوٹے موٹے سوال کہیں اٹھ رہے ہیں آپ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندہ تھا وہ متشابہات یعنی قرآن کی ایسی آیت جو متشابہ وہ سوال کرتا تھا، انہوں نے اس کو کوڑے لگائے اور اس کو بھیج دیا تھا، باہر بھیج دیا تھا مدینہ سے باہر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی آتا ہے. تو دیکھیں وہ سوسائٹی اس وقت ایسی تھی، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، بھیج دیا انہوں نے. لیکن جب سوسائٹی کے اندر الہاد پھیلنے لگ جاتا ہے، اب ہمارے بچے یونیورسٹیز میں آج اگر کوئی بندہ یہ کہ یار میں بگ بینگ کے بارے میں چھوڑو فضول باتیں ہیں، ہم بات نہیں کرتے، تو آپ مجھے بتائیں ہماری نسل کہاں جائے گی. وہ کہے گی اس کا مطلب ہے دین بے بنیاد چیزیں ہیں، ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے انہیں. یعنی یہ باہر قوم ایک صاحب تھے، پہلے سنگر بھی رہے ہیں، غالباً مسلمان ہو گئے. میں نے کو انٹرویو سنا تھا جب وہ ہوئے تھے، تو ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. باہر قوم میں وہ ہیں، تو بعد میں وہ سے توبہ طائب انہوں نے انٹرویو دیا تھا باقاعدہ. انہوں نے جو بیچ میں ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ بات یہ کہ آپ کے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں نا، تو آپ ان کے سوال کو یوں مت کہیں یار چھوڑو یہ گمراہ کن باتیں ہیں، ان کو انگیج ہی نہیں ہوتے آپ ان کے ساتھ. اس کے نتیجے میں لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں ہمارے دور کے اندر. یعنی ایتھسٹ یعنی کئی ایسے یونیورسٹیز کے اندر، میں خود یونیورسٹی سے ہوں، وہاں پہ لڑکے ایسے ہیں جو کہ ایتھسٹ ہیں. مطلب میرے ایک دوست تھا وہ ایتھسٹ ہے، اس نے مسلمان لڑکی سے شادی کر رکھی. مجھے بتائیں کہ وہ یہ کیا چیز ہے، شادی کر رکھی ہے. اس سے میں کبھی کہتا ہوں نا تم تو ایتھسٹ، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور تم تو ظاہر پہ فیصلہ کرو گے نا، تم لوگوں کو تو قانون یہ کہتا ہے. ابھی وہ پچھلے دنوں میں بلایا ہوگا دوسری شادی میں نے کرنی ہے تو بتاؤ کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تم تو ایتھسٹ ہو. کہتے نہیں میں مسلمان ہوں. اس کے لیے کھیل ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور کے اندر یہ جو ہمارے معاشرے میں جو ایتھیزم کو قبول نہیں کرتے نا، اب ظاہر سوسائٹی میں تو رہنا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک کلچرل پروڈکٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کلچرلی مسلمان ہوں. وہ یہ کہہ کے چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، وہ آپ کے ساتھ قربانی بھی کریں گے، وہ جنازے میں شریک ہوں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے. ذہنی طور پہ وہ ایتھسٹ ہوں گے. اب بالکل بدل چکی ہے چیزیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. یہ وہ سوال کا جواب ہے جو ہمیں علم الکلام دیتا ہے، اور علم الکلام میں ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہیں. اور یہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں سب سے مظلوم جو ہے نا یہ فن ہے ہمارا، کہ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے بلا شبہ. ایک طرف آپ کو اپنے عقائد ان کی بحثوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، 8 جلدوں پہ کتاب ہے. میرے ایک استاد ہیں اسلامک یونیورسٹی کے، حسن بزازو ان کا نام ہے، فلسطین کے. تو ان سے ہم نے کچھ سبجیکٹس بھی پڑھے، تو وہ علم کلام کے بڑے ناقد رہے ہیں. ان سے میری بحث بھی ہوتی تھی اس موضوع پہ. وہ جو اپنی ریسرچ کر رہے تھے، ان کا ریسرچ ٹاپک تھا ابن تیمیہ، ابن سینا اور کچھ دوسری کوئی اور شخص، فارابی تھے غالباً. اچھا جب وہ کر کے فارغ ہوئے مجھے کہتے ہیں یار ابن تیمیہ وہ نہیں ہے جو میں ان کو اس پہلے میں سمجھتا تھا. بات یہ تھی کہ ان کے بارے میں میرا تاثر یہ تھا کہ وہ ان سوالات کو نہیں لیتے، جبکہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کوسچنس کو ڈسکس کیا، اور صرف ڈسکس نہیں کیا، ان کے بارے میں رائے لی ہے. مثلا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی ایک بڑی مشہور رائے ہے جو ابن رشد کی بھی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ کائنات ہے نا، کائنات یا چلے مخلوق کہنا چاہیے، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق جو ہے، اس کا ٹائم جو ہے نا، ٹائم اس کی ایک بگننگ ہے، ایک وقت سے ٹائم شروع ہوا ہے. تو اس پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر ٹائم سے پہلے کیا تھا. لیکن یہ ایبزرڈ سوال ہوتا ہے. جب ٹائم تھا نہیں تو اس سے پہلے، ٹائم سے پہلے کے کوئی معنی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے اور بعد کے تصور ٹائم کے اندر ہوتے ہیں. جب ٹائم ہی نہیں ہے تو پہلے اور بعد کا سوال. ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیشہ سے
موجود ہیں کائنات. اس وجہ سے ان کی طرف یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ یہ کہتے تھے کائنات قدیم ہے، جبکہ وہ کائنات کو قدیم نہیں کہتے، کہتے کائنات ایز اے ہول ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں، چیزیں فنا ہو رہی ہیں، چیزیں پیدا کر رہی ہیں، چیزیں فنا ہو رہی ہیں. ان سے پوچھے کہ اچھا پھر یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوق یہ بنائی، تو کہتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو اوور یونیورس، یا اس طرح کی انہوں نے توجہ کر دی تھی. میرے استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ پڑھاتے ہوئے ہمیں کہا کرتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں کہ دیکھیں ابن تیمیہ نے یہاں پر وہی کام کیا جس پہ وہ تنقید کر رہے ہوتے تھے. یعنی انہوں نے ایک رائے اپنے نظریے کی بنیاد پہ بنا لی اور پھر اس کو انہوں نے آن بھی کر لیا کہ یہ ہو، جب کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس کتاب و سنت سے یہ بات نہیں ملتی. بہرحال اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ ابن کلام غلط ہے صحیح ہے، اہل سنت کا علم کلام صحیح ہے شیعہ کا. اصل بات یہ ہے کہ علم الکلام خود جو ہمارا ایک فن ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کیوں ضروری ہے، ہم یوز کر رہے ہیں اس کو. میں آپ کو اس کے کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، رؤیت باری تعالیٰ. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے اہل السنت کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے جو ہیں اس دن سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ سرسبز و شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب ماہ تمام میں یعنی 14ویں رات کا چاند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون ھذا، یعنی سورج کی طرف چاند کی طرف اشارہ فرمایا ولا تضامون فی رؤیتی، کہ تم اپنے پروردگار کو ایسے ہی قیامت کے دن دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو، اور تم جب گتھا نہیں ہوگے اس کو دیکھتے ہوئے. لا تضامون فی رؤیتہ. اچھا معتزلہ ہمارے ہاں جو لوگ، بلکہ ہمارے یہاں تشیع حضرات بھی اس کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ جو تھے نا وہ اس پہ سوال اٹھاتے تھے اچھا اللہ کو ہم دیکھیں کہ سر کی آنکھوں سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ کسی ذات کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے تو وہ ٹائم اور سپیس میں ہوتی ہے. ٹائم اور سپیس سے جس بھی چیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ سے کسی اینگل میں ہوگی تو وہ سپیس میں ہوگی، جبکہ اللہ کی ذات تو پاک ہے ان چیزوں سے. آپ کا خود عقیدہ لیس کمثلہ شیء، تو آپ کیسے کہتے ہیں اس چیز کو؟ تو اس کے نتیجے میں معتزلہ نے پھر کیا کیا تھا، اب آپ دیکھیں غور کیجئے کہ یہ سوال جو ہے اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ معتزلہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایسی جدید نظریات، وہ قرآن کی آیات کو پیش کرتے تھے، کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تنزیہ کی آیات موجود ہیں اس کے خلاف جاتا ہے یہ نظریہ. تو ہمیں نصوص کے درمیان تطبیق کی ضرورت ہے. تو وہ بنیاد بنا کے پھر وہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھا کہ پھر اچھا آپ ان نصوص کا کیا مطلب لیتے ہیں. تو حدیث کے معاملے میں تو وہ ذرا ایسے ہی تھے، انہوں نے وہ کہہ دیا حدیث تو خبر واحد ہے، اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، وہ کہہ دیتے تھے. لیکن آیت کو تو نہیں کہہ سکتے تھے، قرآن ظاہر ہے وہ تو قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، تو قطعیات میں سے ہے. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ناظرہ سے مراد منتظرہ ہے، یعنی انتظار. علامہ زمخشری کو آپ کبھی پڑھیں نا تفسیر میں ان کی آیات میں، وہ اہل سنت پہ طنز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اور کہ ان کو تو عربی نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ان کو نوازا تھا اور وہ کہہ سکتے تھے. تو ساتھ ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور دلچسپ بات بتاؤں کہ احناف کے بہت بڑے امام علامہ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کے احکام القرآن ہیں، وہ بھی اس کا انکار کرتے تھے. اہل سنت میں سے تھے، انکار کرتے تھے، متاثر ہو گئے تھے اس چیز سے. بہرحال تو اس کے برعکس پھر ہوا کیا، یعنی جو دوسرے لوگ تھے ہمارے، اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے نا، جو آج کل کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے. یہ کیس اسٹڈی کے طور پہ اس مثال کو میں نے لیا اس وجہ سے ہے کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ علم الکلام کیسے انگیج ہوتا ہے ایکچوئل میں. کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی بھی ہو، سب یہ مانتے تھے کہ اسلام کبھی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا جو کہ ناممکنات میں سے ہو. یہ ہمارا بیسک ایک ٹینٹ ہے. ناممکنات کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں آپ سے یوں کہوں کہ آپ ایسا ٹرائنگل بنے جس کی 4 سائڈز ہوں، لیکن یہ کیا چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ایک ایبزرڈ بات ہے، اصل میں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ کانٹ وغیرہ جو نہیں، یہ سوال اس طرح کے بہت سے اٹھاتے ہیں کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود اٹھا نہ سکتا ہو؟ کیا خدا مطلب آج کے دور میں ایسا پزا بنا سکتا ہے جس کو خود نہ کھا سکتا ہو؟ مثلا ایسے اللہ معاف کرے کہ لوگ کرتے ہیں سوال اس طرح کے. ان سب سوالوں کے اندر پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ کبھی غور کریں، ہمارے متکلمین نے ان چیزوں کو بہت عرصہ پہلے حل کر لیا تھا. کیونکہ یہ سوال اٹھتا کہاں سے ہے؟
قرآن کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے ذات ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس پہ یہ سوال لازمی طور پہ اٹھتا ہے کہ ہر چیز پہ قادر یعنی اللہ کے ذات اپنی ذات پہ بھی قادر ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دے، نعوذ باللہ. وہاں پر ہم پھر ہمارے متکلمین، ہمارے تمام علماء نے واضح کیا، بلکہ ہر کوئی بھی عقیدے کی کتاب پڑھیں آپ، جو ڈیٹیلڈ کتاب ہوتی ہے، جب اس میں صفات پہ بحث ہوتی ہے تو وہ قدرت پہ آ کے بات کرتے ہیں. قدرت کا ریلیشن شپ جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے جو بھی ہیومن کانسیپٹ، انسان کے ذہن میں کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے واجب الوجود. واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم قدیم بھی کہتے ہیں، کہ جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا اس کی دعا اعوذ باللہ العظیم ابی وجہ اعوذ باللہ الکریم و سلطانہ القدیم. یہ جو سلطانہ القدیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کہ ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ ذات جس کا وجود ہمیشہ سے ہے، وہ ذات جس کے وجود کو کبھی عدم آیا نہیں ہے، جو کنٹینجنٹ وجود نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، یہ والی وجود ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کی ذات اور صفات ہیں بس. ایک ہوتی ہے ممتنع وجود، وہ چیزیں جو وہ کیٹیگری ہے ممتنع الوجود کی، جس کو مستحیل بھی کہتے ہیں، امپاسبلٹیز کی، جو جن کا وجود حاصل ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ وہ ان کے کانسیپٹ کے اندر کوئی کنٹرڈکشن ہوتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو جب اعتراض کرتا ہے کہ کیا خدا اپنی ذات کو فنا کر سکتا ہے، دیکھیں اس کا سوال میں کنٹرڈکشن کیسے ہے. پہلے سٹیپ 1 وہ یہ سپوز کرتا ہے کہ اللہ کی ذات واجب وجود ہے، ہمیشہ سے ہے، جس کو وجود کسی سے حاصل نہیں ہوا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خدا نہ رہے، یعنی واجب وجود نہ رہے اور وہ فنا ہو جیسے انسان ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یا تو تم پہلے فیز پہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرو کہ خدا ہے، تو پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا. تم نے مان لے کہ خدا ہے تو آگے یہ سوال ایبسرڈ ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے ایک ٹرائنگل کو آپ مان کے کہیں اس کی 4 سائڈز ہیں، نہیں ہو سکتا، وہ ٹرائنگل نہیں ہے. پھر مطلب آپ نے کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے شادی شدہ، یہ بندہ جو ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ یوں کہے کہ یہ بندہ بیچلر ہے تو کہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو یہ کنٹرڈکشن ہے نا اصل میں، یہ تو عجیب سی بات ہے. تو بالکل ایسی کہ یہ سارے کے سارے اس کو کہتے ہیں ممتنع الوجود اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہماری ٹرم یوز ہوتی تھی. اور تیسری کیٹیگری ممکنات کی ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں اتنی اہم بات تھی کہ انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ ممکنات وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہمیشہ ہو سکتی ہیں، ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یعنی مثلا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چاند پہ چلا جائے؟ اب یہ سوال ایک دور میں جب یہ نئی بات آئی تھی تو اس زمانے میں بڑی بحثیں اس پہ ہوتی تھیں. اب ہمارے جو اس پہ عام طور سے آپ کو یہ ملتے ہیں، یار یہ علماء جو تھے یہ اس کی مخالفت کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، یہ ہوتی نہیں تھی، یہ تھی وہ. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی جڑے ہوئے تھے، اس کو کولڈ وار جاری تھی اور بہت سی چیزیں تھیں. لیکن ہمارے ہاں جب یہ سوال آیا تھا تو ہمارے ہاں جیسے جامعہ ازہر وغیرہ میں اچھے علماء تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند پہ جانا کیا یہ فی نفسی ممکن الوجود میں سے، ممکن میں سے، پاسبلٹیز میں سے؟ نے کہا بالکل پاسبل ہے. پھر سیکنڈ اسٹیپ کہ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت ہے جس سے ثابت ہو جائے ایسا نہیں؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے مثلا، ٹھیک ہے قرآن ختم ہو گئی بات. میں کہا نہیں، بس ٹھیک ہے پھر ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہمارا جو علم ہے کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے ہم نے اس کی ریسرچ بھی، تحقیق بھی کرنی ہے نا. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو اس کی تحقیق کرو. ہمیں جو تحقیق، تو ہمارے متکلمین نے پیراڈائم پورا بنا لیا کہ ممکن الوجود اور ممتنع الوجود اور واجب الوجود، یہ 3 چیزیں ہیں. آپ کسی بھی چیز کا انالیسس جب بھی کسی دور میں کوئی ابھی کچھ عرصہ پہلے نا ایک صاحب تھے، وہ مجھے کہنے لگے اہل مذہب کے لیے بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ جینیٹکس وغیرہ کے. میں کہا کیا چیلنج ہے؟ کہتے جینیٹکس کے نتیجے میں جینوم وغیرہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس سے وہ نئی اسپیشیز بنانے لگے ہیں نا. میں نے کہا پھر؟ کہتے کہ جب کہ اہل مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ کوئی نئی اسپیشی نہیں بن سکتی. اب اصل میں یہ نا عیسائیوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ بائبل کے شروع میں ایک ورس آتی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی اسپیشیز بنا دیں. اس کو انہوں نے ریڈ اس طرح کیا کہ اب کوئی نئی اسپیشی نہیں بن سکتی. میں نے ان سے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ قادر ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی بھی اسپیشی کو پیدا کر دے. اور دوسری بات کہ ہمارے ہاں نصوص میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز سے روکتی ہو، تو ہمارے لیے تو کوئی چیلنج نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پیراڈائم موجود ہے علم الکلام کا
جس کے ذریعے سے ہم ہر نئے سوال کو ٹیکل کرتے ہیں. اس کو آپ ذرا کمپیئر کریں فقہ سے. آج جب بھی نیا سوال ہے کیا اسلام میں جنس چینج ہو سکتی ہے, کیا مثال کے طور پہ اس کا حکم کیا ہوگا, آپ اس کا حکم, ہمارے پاس ایک پوری روایت موجود ہے اصول فقہ اور فقہ کے اس کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں. اسی طرح اصول فقہ کا ایک پورشن اور علم الکلام, یہ ہمارے فکری چیلنجز آج کل اسلامک یونیورسٹیز میں, خاصے آپ لوگوں کے ہاں بھی یہاں پر اسلامی فکر پہ نا فکر اسلامی کا مضمون پڑھایا جاتا ہے. اب فکر اسلامی مضمون کیا ہے, آپ کبھی اس پہ غور کیجئے گا, اس پہ سوال کیسے جنم لے رہے ہوتے ہیں, اس کا انالیسس کیسے ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنی نیچر میں علم کلام سے مختلف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دوسری فکر کو کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس پہ کرٹیسزم, ایک انٹرنلی کرٹیسزم ہوتا ہے, ایکسٹرنل کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. انٹرنل کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک یہ کہتے ہیں یہ علم ہے, آپ نے اس کو لیا, مثلا آپ نے کہا کہ لبرلزم ایک ہے, آپ نے کہا میں اسلام کی روشنی میں لبرلزم کو آپ نے کمپیئر کرنا شروع کیا. یہ انٹرنل کرٹیسزم ہوتا ہے, جس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے اصل میں کہ آپ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل کرٹیسزم بنا کہ آپ نے ایک نظام کو دوسرے نظام کی روشنی میں کمپیئر کیا ہوتا ہے. انٹرنل کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس نظام کے اندر اس کی نظام کی بنیادوں پہ آپ جا کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اس نظام خود اپنی بنیادوں کی بنیاد پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں بڑے اہل علم کرتے ہیں اس چیز پہ, اور یہ بہت سب سے مضبوط کرٹیسزم ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو علم الکلام کے اندر آپ فکر میں جب اسلامک میں ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے اسلامک یونیورسٹی میں بھی سبجیکٹ پڑھا, اس میں بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وجہ ہے بنیادی طور پہ کہ یہ وہ سوال تھے. اب دیکھیں ہمارے ہاں عام طور سے اسی حوالے سے جو فرقے گزرے ہیں, کلامی فرقے, معتزلہ وغیرہ, ان کے بارے میں بڑی نیگیٹو ایک پکچر آتی ہے. یعنی وہ ایک مشہور ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کوئی بسی بندے نے شیطان کو دیکھا تو وہ بڑا خوبصورت نظر آیا. اس نے کہا تم تو بڑے خوبصورت ہو, میں تو سمجھا کہ بڑے بدصورت ہو. اس نے کہا قلم جو ہے نا وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے ہی ہونا ہے نا. تو عام طور سے ہم جب معتزلہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کی کتابوں سے, تو وہ ایک ڈیمونائز کر دیتے ہیں ان کو, ایک ڈیول کی صورت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ لوگ ایسے تھے ایسے تھے. جبکہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے سامنے چیلنجز تھے. معتزلہ وہ فرقہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے نظریات ٹھیک ہیں, یاد رکھیں یہ مطلب نظریات صحیح غلط ہونے کا الگ موضوع ہے, وہ میرا اس وقت ٹاپک ہی آف ڈسکشن ہی نہیں ہے. معتزلہ جو تھے وہ سب سے پہلے لوگ تھے جو دوسرے فرقوں کے ساتھ ڈسکشن میں انوالو ہوئے تھے اصل میں. اور یہ جو آپ لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اقوال ملتے ہیں نا کہ وہ علم الکلام کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں یہ اسی وقت یہ چیزیں ہوئی تھیں. بعد میں آ کے علم الکلام کے جو اہل سنہ نے جب میں لیا تھا, بڑے بڑے ان کے ائمہ نے جب انہوں نے ڈسکشن شروع کی تھی تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے جو اقوال منقول ہیں یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن وہ آپ لفظ کو نہیں لے سکتے نا. اس زمانے میں کلام بالکل الگ چیز تھی. اس زمانے میں یہ جو وہ تھے ایران کے جو دو خداؤں کے قائل تھے, ان سے اتنی پارسی زردشتی جو تھے بالکل, ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہوتی تھیں اور وہ اعتراض کرتے تھے اور معتزلہ جواب دیتے تھے انہیں باقاعدہ. اور معتزلہ اور حتیٰ کہ یہ مختلف قبیلوں میں علاقوں میں جاتے تھے, وہاں پہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ نے کیسے ڈیبیٹ کرنی ہے. لوگوں کے ایمان جو متاثر ہو رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے وہ لوگ حد سے آگے بڑھے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے جب مامون کے دور میں آئے اور مامون رشید کے دور میں ان کو پولیٹیکل پاور مل گئی اور انہوں نے اس کو نیگیٹو یوز کیا, اہل سنت کو کوڑے لگوائے جس کے اسے بدنام ہو گئے. اور ان کے یہ سوال عام طور سے اسلام کی تاریخ میں اٹھتا ہے کہ معتزلہ گئے کہاں؟ اتنا بڑا فرقہ شیعہ حضرات چل رہے ہیں ابھی بھی, آپ مطلب اتنے شروع سے چلا فرقہ چلا آ رہا ہے, معتزلہ کہاں گئے؟ تو اگرچہ افکار ان کے ختم نہیں ہوئے, معتزلہ کے افکار ہیں موجود ہیں, ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, لیکن ایک فرقے کی فارم میں کہاں گیا وہ کہاں گیا؟ تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس کو پولیٹیکل پاور جو یوز کی تو بدنام ہونا شروع ہوئے, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہوئے. لیکن وہ لوگ ان سے ڈسکشنز کرتے تھے, اس کے جوابات دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے دیکھیں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ایک بہت بڑے معتزلی کے گھر میں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, تو بالکل تو وہ انہوں نے آہستہ آہستہ پھر ان کو جب غور و فکر کیا, ان کو نظر آیا کہ ان کی تھنکنگ میں کچھ ایشوز ہیں, اور انہوں نے اس کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. اور انہوں نے پھر اہل سنہ کا نقطہ نظر لیا اور کلام پھر پیش کیا کہ ہم کیسے انگیجمنٹ کر سکتے ہیں ایسے دماغوں کے ساتھ جن کے ذہن میں یہ شبہات ہوتے ہیں اور وہ ان شبہات کو آگے پھیلاتے ہیں.
یہ ہمیں یہ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ علم الکلام کے اندر یہ چیز تھی. تو رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا، دیکھیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم الکلام، یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نہیں کر سکتے. ان سوال کی روشنی میں نصوص پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. یعنی جیسے میں دو بار کہہ چکا ہوں، تیسری بار پھر کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی بگ بینگ تھیوری پہ بات کرے، یا آج کوئی اگر یہ کہے کہ مثلاً یہ کہ ایولیوشن کی تھیوری ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ تو اس زمانے میں جیتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایولیوشن کی تھیوری کے نتیجے میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں. کم از کم ڈسکشن کی تو ضرورت ہے، ہمیں واضح کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح علم الکلام، یہی علم الکلام ہے اصل میں. اور علم الکلام کے اندر جو جدید دور کے اندر جو چیزیں ہیں، جو یعنی علوم ہیں، اس میں ایک زمانہ آئے گا ہو سکتا ہے یہ آبسلیٹ ہو جائیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی دیکھیں بعض لوگ علم الکلام پہ، دیکھیں علم الکلام پہ ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نا پرانے افکار بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک بات. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے ہیں، انہوں نے شرح عقائد کے نام سے کتاب، اس میں انہوں نے خود یہ جملہ لکھا ہے کہ علم الکلام میں ایک زمانہ آنا شروع ہوا کہ فلسفے کی مباحث بہت زیادہ ہو گئیں. حتیٰ کہ جو ان کی اپنی کتاب ہے شرح مقاصد نا، وہ کئی جلدوں پہ ہے. اس میں ہوتا کیا تھا، اس میں فزکس، کیمسٹری، ہیومن سائیکالوجی وغیرہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو وہ جو علم الکلام کا ایکچوئل پارٹ تھا وہ ایک پارٹ ہوتا تھا، اور باقی ساری چیزیں دوسری آنا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے، وہ مبالغہ ہوا، غلو ہوا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے فقہ کے اندر بھی، اسلامی فقہ کے اندر بھی یہ تو نہیں ہوتا کہ جس نے جو بات فقہ میں کہی وہ ٹھیک ہوتی ہے. باتیں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم پورے کے پورے ایک فن کو، علم فقہ کو اسکریپ ڈسکارڈ کر دیں کہ بھئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تفسیر کو دیکھ لیں، تفسیر میں کتنی باتیں ہوئی ہیں، تفسیر کتنے لوگوں نے لکھی ہیں. آپ کبھی بھی اس میں مسائل بھی ہیں. قرآن کی آیت کی بعض لوگوں نے تشریح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اللہ معاف کرے، غلط تصور ہے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں ہم نے تفسیر کے علم کو چھوڑ دیا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی چیز علم کلام کے اندر بھی ہے کہ علم کلام کے اندر، ہر علم کے اندر ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ الزبد فیذهب، یعنی جو چھاگ ہوتی ہے نا وہ اڑ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے. یہ ہر علم کے بارے میں ہمارے اس کے اندر ہے. علم کلام کے بارے میں بھی ہے کہ اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں اس کو علماء نے چھوڑا. ہمارے مولانا شریف تھانوی صاحب ہیں، انہوں نے ان کی کتاب انہوں نے عربی میں لکھی تھی کہ انہوں نے ایک نصاب بنایا تھا کہ جو لوگ جیسے میں اور آپ ہیں، ہم لوگ بزی ہوتے ہیں، ہم دین کا علم پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایسے ایک نصاب بنایا تھا کہ ایسے لوگ جو دن میں بزی ہوتے ہیں وہ آ کے پڑھیں. تو اس میں ایک علم الکلام کی کتابیں تھی، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا تھا کہ کئی مباحث ایسی ہیں جیسے جوہر اور عرض کی مباحث ہیں، اس زمانے میں علماء نے ان کو استعمال کیا تھا، وہ ضروری نہیں ایکسیپٹ کرنا، وہ اس زمانے کے علوم کی وجہ سے انگیجمنٹ کے نتیجے میں آئی تھی. آج ہم جو میں کو بتایا نا 3 پارٹس علم الکلام کے، اس میں پہلا عقائد، دوسرا وہ عقائد کی پریزمپشنز پہ کھڑا ہے، تیسرا اس زمانے کے علوم، یہ جو پارٹ ہے نا، یہ تیسرا، یہ چھوڑ سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کوئی تفسیر، آپ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کسی کی تفسیر، مفتی شفیع صاحب کی پڑھیں، وہ جدید چیزوں کے مسائل دیتے ہیں. دیکھیں جب یہ سوشلزم بہت پھیلا تو مولانا مودودی جیسا اتنا بڑا دماغ جو ہے وہ انگیج ہوا نا ان چیزوں میں. ہو سکتا ہے آج سے 1-2 صدیوں کے بعد ایک زمانہ آئے، وہ لوگ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو کہیں یار یہ لوگ کیا تھے، کن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس زمانے میں بیٹھے نہیں ہوں گے تو اس سے وہ ان کا تبصرہ ہوگا. آج ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں جب تنقید کرتے ہیں، اور یہ کہ فضول باتیں ہیں. آج اگر ایرسٹوٹل کی فزکس جو ہے وہ آبسولیٹ ہو چکی ہے اور آپ کو پچھلی میں وہ حوالے ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی ضرورت تھی. آپ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں، لیکن اس پورشن کو چھوڑ دیں، لیکن آپ باقی حصے کو نہیں چھوڑ سکتے. جو ماڈل آپ کے پاس ہے، جیسے اصول فقہ ہے، اصول فقہ ایک ماڈل ہے. دیکھیں فقی مسائل میں دیکھیں کہ تبدیلی آتی رہتی ہے. علماء فتویٰ دیا، پھر بعد میں ریسرچ ہوئی، چینج ہوئی، ایک کنٹینیوس چینج ہے فتوے میں. لیکن پیچھے ایک اسٹیٹک ایسپیکٹ موجود ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. وہ مصادر ہیں، کتاب و سنت ہیں، اور ان کو انٹرپریٹ کرنے کی جو میتھڈالوجی ہے، جو اصول فقہ کی میتھڈالوجی ہے، وہ نہیں چینج ہوتی. اسی کی روشنی میں وہ کہہ دیتے ہیں نہیں میرے خیال سے اس کا تقاضا یہ تھا، اس کا تقاضا یہ تھا. اصول فقہ پہ الحمدللہ فقہ میں کام چل رہا ہے، نئے نئے مسائل کے جوابات دیے جا رہے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا جس میں آراء نہ ہو، اختلاف نہ ہو، سب کچھ. اسی طرح دیکھیں علم الکلام کا بھی ہے. علم الکلام میں جو بیسک چیزیں ہمیں ہیں وہ جو آنا ضروری ہیں، جیسے یہ جس کو حکم شرعی کا ماڈل ہے کہ یہ ممتنع الوجود، واجب الوجود اور ممکن الوجود،
یہ ایک بنیادی ماڈل ہے جس کے ماڈل کے اندر وہ بات کرتے ہیں، اور بہت سسٹمیٹکلی ہمارے اصولیین بھی چلتے ہیں اور متکلمین بھی چلتے ہیں. تو اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ مظلوم ہے. میں اسلامک یونیورسٹی میں جب داخلہ لیا تو ابھی ایک ساتھی ان سے بھی بات ہوئی، میں نے کہا اسلامک یونیورسٹی میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے دعویٰ میں نے کہا عقیدہ و فلسفہ میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں عقیدہ و فلسفہ میں سب سے کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جو نئے دیکھیں، ایک ہے مذہب کے اندر کی بحثیں ہیں، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا. اچھا پہلی بات یاد رکھیں کہ اس بحث کی اہمیت بہت ہے. میں جب یہ جملہ بول رہا ہوں رفع دین کریں، یہ ڈیروگیٹری انداز میں نہیں کہہ رہا کہ یار یہ فضول نہیں. آج بھی ہم جب علوم، یہ ہم مسلمانوں کی ڈسکورس ہے، ہم ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے. ہم مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس کو، اور پڑھتے رہیں گے، کیا صبح قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ ضروری ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں جو اس وقت کے جو مسائل ہیں جو علم الکلام کے حوالے سے ہیں، ان میں انگیج ہونے کی ضرورت ہے شدید. یہ جو ہے اس میں آخری بات یہ ہے کہ عام طور سے اس حوالے سے نا پیش کی جاتی ہے کہ امام راضی نے توبہ کر لی تھی، امام غزالی نے مرتے ہوئے توبہ کر لی تھی سارے کی ساری چیزوں سے. یہ بہت مشہور ایک جملہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک غیر علمی تجزیہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ہندوستان کی بڑی مشہور شخصیتیں ہیں مولانا شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے قادیانیت پہ بہت کام کیا. وہ ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے بڑے غمگین تھے، تو انہوں نے کہا کیوں حضرت، کسی ہم کہتے ہیں ہماری ساری زندگی برباد چلی. کہا کیوں؟ کہا ہم نا یہ فقہی مسائل کی تحقیقات میں لگے رہے، اور یہ ختم نبوت کا جو فتنہ تھا اتنا اس نے سر پکڑ لیا اور اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے. تو جبکہ یہ اہم تھا. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اس اسٹیٹمنٹ کو لے اور وہ کہے کہ وہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت میں جو فقہی مسائل کی احادیث ہیں ان پہ ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، اس سے حضرت نے مرتے ہوئے توبہ کر لی تھی. تو ظاہر یہ ایک مذاقہ خیز بات ہے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے صرف اور صرف بتایا تھا کہ ہمیں پریورٹائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ پریورٹی کی ضرورت ہے. تو یہ بات تھی کہ جو عقلی بحثوں میں پڑھتے ہیں ان کو اس ایکٹیویٹی کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک انسان جب اس طرح اس میں انگیج ہوتا ہے، انڈلج ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ ہی دے، اس کو پڑھے ہی نہ، یہ غلط ہے. جبکہ علم الکلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے، آپ کے ایک طرف کتاب و سنت ہونا چاہیے اور ہمارے فقہا کا اجتہاد ہونا چاہیے، اور جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں انہوں نے جو کام کیے ہیں. دوسری طرف آپ زمانے کے جو مسائل ہیں آپ نے ان کو لینا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کوئی یونائٹڈ نیشنز کی جو کنونشنز ہیں، آپ فقہ پڑھتے ہیں تو فقہ پڑھتے ہوئے آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. فقہ پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یار مسلمان اسلام کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی، بس صرف یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی کے بہت سے اسپیکٹس ہیں، انسان کے اندر روح بھی ہے، انسان کو اس کی بالغی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا. اسی طرح اس حوالے سے میں کہوں گا کہ علم الکلام ہر کسی کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہمارے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر میں شرعی ٹرمز میں بات کروں یہ فرض کفایہ ہے، اور ہمیں ایک ایسے طبقے کی ضرورت ہے. یہ امت گنہگار ہوگی اگر اس میں ایسا طبقہ نہ ہو کہ جب نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایسے علماء نہ ہوں ان کے پاس جو ان سوال کو سمجھ کے جواب نہ دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ امت گنہگار ہوگی اس وقت کہ اس کے پاس فقہا نہ ہوں جو نئے پیش آمدہ مسائل کا کتاب و سنت اور ہمارے جو ائمہ فقہا ہیں ان کے اجتہاد کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں ان کا جواب نہ دے سکے. یہ فرض کفایہ ہے امت کے اوپر. اس طرح یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو لیکن یہ فرض ظاہر سے پتہ سب کو نہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور خاص طور سے اگر ایسے لوگ یہاں پہ ہیں جو دین کا علم حاصل نہیں کر رہے، ان کے لیے بھی یہ بات اہم ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ جب مسلمان معاشروں میں، عام معاشرے میں جب کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو اسپیکٹس بنتا ہے تو پھر وہاں سے بچے اس کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ذرا جو بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے میں نے اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے اور میں کیا پڑھوں، اس وقت وہ ماہر نہیں بنا ہوتا. اس وقت وہ فیصلہ صرف انہی پرسیپشنز پہ کرتا ہے جو سوسائٹی میں پھیلی ہوتی ہیں. تو سوسائٹی میں جو پرسیپشنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ ہمارے آگے اعلیٰ سطح تک اثر انداز ہوتی ہیں. ہمارے کچھ ساتھ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں لوگ عقیدہ ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ آتے ہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر عوام میں جو داعی حضرات ہیں نا، داعی حضرات ابھی آپ کے
مولانا صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہتے کہ اس ادارے کا ایک بڑا مقصد دائی پیدا کرنا ہے. کہتے جو دائی حضرات ہیں وہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں عقیدے کی اہمیت, وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اس میں پڑھیں. اور آخری بات کیا کہ میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ کوسچن آنسرس کا سیشن ہوگا, کہ جو علم الکلام سے متعلق سوالات کے ساتھ ہماری وابستگی ڈسکشن یہ جاری ہے زور و شور سے. واٹس ایپ, فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ ان سب جگہوں پہ سوالات ہو رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اسی طرح آج کل کے دور میں اسی سے جو ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا, کہ جو اسلام کے جو احکام ہیں, یعنی مثلا شریعت نے مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہے, شریعت نے غلام کے نظام سسٹم کو پوری طرح ایبروگیٹ نہیں کیا مثلا, وہ چلتا رہا ہے, جس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں آج کل کے دور میں جو ویسٹرن جو تھنکنگ ہے اس کی بنیاد پہ. اس پہ بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے, بلا شبہ ضروری ہے کہ کیا ہے. یہ جو دوسری چیز ہے نا, اس کے لیے ایک اہم بات ہے مقاصد شریعت. ہمارے فقہا کا پورا ڈسکورس موجود ہے, اور مقاصد شریعت اصل میں ایک سب برانچ ہے اصول فقہ کی. تو علم کلام اور اصول فقہ جس میں مقاصد شریعت ہے, ان دونوں کے ساتھ جو اس وقت ہمارے ڈسکشنز چلیں کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ دونوں کے دونوں علوم جو ہے نا, یہ دراصل علم کلام اور اصول فقہ, اور میں آپ کو کہہ چکوں کہ اصول فقہ میں اصول حدیث بھی شامل ہیں, یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ معیاری علوم ہیں. اور معیاری علوم سے مراد یہ ہے کہ یہ نارمیٹو سائنسز ہیں, یعنی آپ کے سامنے 10 آراء آ جاتی ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, دیکھا ایک جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے, یار یہ بندہ متجدد ہے, اس نے کوئی رائے دی. اب ایک سوال فوراً پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہ کتاب و سنت ہی کو بنیاد بنا رہا ہوتا, آپ کہتے ہیں یہ بندہ متجدد ہے, آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی نارم, کوئی پیمانہ چیز سے پرکھ سکیں. مسلمانوں کے پاس وہ پیمانہ اصول فقہ اور یہ علم کلام تھا, ہے ان کا, کہ اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے تھے. ورنہ آپ دیکھیں کہ روایت اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ جمود پہ کھڑے رہیں, آپ نے نئے سوالات کا جواب نہیں دیا. کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس روایت جو آپ کی ایک زندہ روایت کیا ہوتی ہے کہ چل رہی ہے, نئے مسائل ہیں, ان کا آپ نے جواب دینا ہے. تو وہ جو آپ جواب دیتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یار وہ اس کو ہم ہضم کر سکتے ہیں, اس کو ہم بدعت قرار دیں, یا ہم اس کو بندے کو گمراہ قرار دیں کہ نہیں اس کا اجتہاد ہے مان لیا جائے گا, یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک نارمیٹو سائنس کی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ. جیسے دیکھیں یہ بہت ڈیبیٹ چلتی ہے کہ جیسے ہومیوپیتھک کو کہتے ہیں یہ سائنس نہیں ہے, دوسرے ایلوپیتھک والے, بڑی بحث چلتی رہتی ہے. سائنس اینڈ یہ سوڈو سائنس اور سائنس, یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کبھی ان سے پوچھیں نا جو بہت بولتے ہیں, ان سے کہیں بہت آسان بات ہے, ہمارا سائنس کی ایک میتھڈالوجی ہے, اس پہ جو چیز پوری اترتی ہے ہم کہتے ہیں سائنس نہیں اتری, تو ہم کہتے ہیں سوڈو سائنس ہے, بس بات ختم ہو گئی. تو اسی طرح قطع نظر اس میں کیا پرابلمز ہے, اسی طرح ہمیں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو اجتہاد ہو رہا ہوتا ہے وہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا. اس کے لیے یہ جو ہے یہ اصول فقہ اور علم الکلام ہے. اور اس وقت جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہمیں اپنے اس روایتی ڈسکورس کے ساتھ یا روایتی علوم کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. جب ان کے ساتھ یہ جوڑیں گے پھر ہمیں اعتماد بھی حاصل ہوگا, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر جو کیوس پھیلا ہوا ہے نا, یہ کیوس دور ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو متکلمین ہیں انہوں نے علم کلام میں جو پڑھے ان سے اختلاف بہت بڑھتا ہے, بڑی بحثیں ہوتی ہیں, یہ رائے وہ رائے, یہ رائے وہ رائے. جبکہ دیکھیں اختلاف تو تفسیر میں بھی ہوتا ہے. آپ کبھی تفسیر کھولیں نا, بڑی تفسیر, اس میں جب آراء ایک آیت کے تحت گریں تو بڑی آراء مل جاتی ہیں, شاذ روایات بھی ہوتی ہیں. اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح القدیر کھولیں تو حدیث کی شرح لکھتے ہیں تو کوئی اقوال بھی لکھ دیتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اس کا کلام سے تعلق نہیں ہے. کلام نے آپ کو ایک ایسا میتھڈ پرووائڈ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پرکھ سکیں. یہی بات ہے کہ امت کے اندر اتنے فرقے تھے, اتنی آراء تھیں, اس کے بعد وہ چھن کے تھوڑی سی کچھ رہ گئیں جو چلتی رہیں. وہ کیوں ہوا؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ان علوم کو تدوین کر لیا تھا, اس کی روشنی میں پرکھتے تھے. حتیٰ کہ ایک انٹر مذہب جو ہوتا تھا, ایک مذہب والے جو ہوتے تھے وہ خود اپنی بھی تنقید کرتے رہتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے. اس کے بغیر ورنہ ہم نہ فقہ میں آگے چل سکتے ہیں. اور اس مقاصد شریعت کی بھی یہ پرابلم ہے. مقاصد شریعت کا ڈسکورس پورا جو آج کل کے دور میں اس کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وجہ کیا ہے؟
وہ ڈسکنیکٹڈ ہے اصول فقہ سے. اس کی سب سے پہلی کتاب بھی جو بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی شفاء الغلیل ہے جو انہوں نے لکھی, اور مقاصد شریعت کا وہ بانی مبانیوں میں سے امام جوینی امام غزالی شمار ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے, اس پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن میرے خیال سے کہ سوال جواب زیادہ اہم ہوتے ہیں, کیونکہ سوال جواب کے نتیجے میں انسان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی وہ اسپیکٹ تھا جو شاید میں نہیں بیان کر پایا اور اس کو ضرورت ہے. تو آپ حضرات میں سے جو سوال پوچھنا چاہیں وہ پوچھیے. تھوڑا سا چیز واضح کر دیں, فلسفے اور علم کلام کا باہمی تعلق اور ربط کیا ہے؟ دیکھیں, ٹاپکس کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ان بنیادی ایگزسٹینشیل کوسچنس کو ڈیل کرتے ہیں ایک ہی. فلسفے میں بھی یعنی فلسفے جو اس وقت فلسفے فلاسفی کی ٹرم جو ہے نا وہ ایرسٹوٹل کے زمانے میں سائنس کے معنی میں استعمال ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو نیوٹن ہے اس کی جو میتھمیٹکس پہ کتاب ہے نا, اس کا ٹائٹل آپ دیکھیں نا وہ لیٹن میں ہے, اس میں فلاسفی ورڈ آتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ فلاسفی ہے نیچرل فلاسفی فزکس کے لیے استعمال کرتا تھا وہ. لیکن اب اس وقت جو فلاسفی کا لفظ بولے تھے وہ تین کوسچنس کو ڈیل کرتا ہے. وجود, جس کو آنٹولوجی کہتے ہیں, کہ وجود کیا ہے, کیا وجود صرف مادی ہے یا مادہ کے علاوہ بھی کوئی وجود ہے, یہ بالکل وہ پہلا سوال, اس کو آنٹولوجی. دوسرا کوسچن معرفت کا, کیا انسان کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیا انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ مادے سے دوسرا چیزوں کو علم حاصل کر سکے, اس کو ایپسٹیمولوجی. اور تیسرا ویلیو کا سوال ہوتا ہے, قدر کا سوال, اس کو ایکزیولوجی کہتے ہیں, کہ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے کا سوال, ویلیو لیڈن سوال. یعنی ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ یہ حرکت کر رہا ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط صحیح, یہ تین. فلاسفی ان تین چیزوں سے ٹیکل کرتی ہے, اور مذہب بھی ان تین چیزوں سے ٹیکل کرتا ہے. ظاہر مذہب بھی آ کے بات ہی یہ کرتا ہے یار یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, وہ سب کرتا ہے. تو ان کے موضوعات اوور لیپ کرتے ہیں. لیکن فلاسفی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے جب جوابات دینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو میتھڈولوجی منہج جو ہوتا ہے نا وہ وہاں میں فرق پڑ جاتا ہے. علم الکلام جو ہے وہ بنیاد کتاب و سنت کو بناتا ہے, اور فلسفہ جو ہے وہ پھر جس علاقے کا فلسفہ ہوتا ہے وہاں کے فلسفے کو بنیاد بناتا ہے. ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ سے آگے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جزاک اللہ جواب کا, تو مجھے جو کنیکٹ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی فلسفہ بھی ریزننگ سے ہی ڈیل کرتا ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے, اور علم کلام بھی ریزننگ سے ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اب جو کوشچن ہے میرا وہ یہ کہ ابھی ہم جس ٹائم فریم میں چل رہے ہیں جو اس وقت موجودہ دور ہے وہ اب ریزننگ سے زیادہ ایمپیریسزم پہ چلا گیا, سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن پہ ایمپیریسزم پہ چلا گیا. یہ ایک ڈسکنیکٹ آیا بہت بڑا. یہاں آ کے وہ تمام وہ ریشنل ریزننگ یہاں پر آ کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو ابھی اس موجودہ دور میں کیا علم الکلام اس چیز کو کیسے ایڈریس کرے گا؟ دیکھیے, پہلے تو میں فلاسفی آف سائنس میں پڑھاتا بھی ہوں. اس کی روشنی میں کہوں گا کہ یہ بات جو فلاسفی آف سائنس نے کہی تھی نا کہ ارسطو کی منطق جو ہے وہ آبسولیٹ ہو چکی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. یعنی میں خود میری کمپیوٹر سائنس سے ہے, میں نے ڈسکریٹ میتھس پڑھی ہے, میں کمپیوٹر پروگرامر ہوں, خود فری لینسنگ کرتا ہوں, میں PHP میں ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہوں. میں ہمارے جو ایرسٹوٹل کی جو لاجک تھی وہ آج بھی چلتی ہے, اور جو ہماری میتھمیٹیکل لاجک ہے وہ اسی پہ بیسڈ کرتی ہے. اس کو انہوں نے ریفائن کر کے آگے چلایا, لیکن آپ استدلال کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ یہ کہیے کہ دراصل, اور یہ بات جو کہی جاتی ہے نا کہ ارسطو بیٹھ کے ساری باتیں جو تھیں وہ خود بخود ہی, جیسے خواتین کی ایک پسلی کم ہوتی ہے تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ چیک ہی کر لیتے, تم نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں, اور جو کئی مختلف باتیں جو کی جاتی ہیں یہ پریزیوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں وہ ایکسپیریمنٹ اور مشاہدے کی بنیاد پہ بات کی. یہ غلط ہے. ارسطو کے بارے میں اس کی اب چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کے چونکہ بادشاہ جاننے والے تھے تو اس کی ایک پوری جگہ اس نے بنائی ہوئی تھی جہاں پہ مختلف جانور آتے تھے اور ان کو وہ انالیسس کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ مسلمان خود امپیریکل میتھڈ جو ہے وہ مسلمان خود یوز کرتے رہے ہیں. ہمارے ہاں ابن الحسن وغیرہ یوز کرتے رہے ہیں, اور قرآن خود دعوت دیتا ہے. علم الکلام کی تو بنیاد ہی اسی پہ. علم الکلام کی سب سے اہم چیز دلیل حدوث ہے. دلیل حدوث, یہ جو قرآن کی آیت سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اور اسی طرح اللہ, یہ جو کائنات کیونکہ چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس چینج کو کریٹ کر رہا ہے, اور اللہ کی ذات موجود ہے. تو ہماری تو علم الکلام کی جو دلیل تھی وہ تو مشاہدے پہ ہی مبنی تھی.
یہ بات اپنی جگہ تو ویلڈ ہے لیکن میں خود اس کا ناقد نہیں ہوں. میں تو صرف اس جو ہمیں جو یہ چیلنج پیش آ رہا ہے نا, کیونکہ آپ نے جہاں سے وہ بات شروع کی نا ایتھیزم کی, اور دیٹ از ٹرو, وہ بلکہ آپ کی ایک ٹرمینالوجی نئی جو ایوالو کر رہی ہے وہ مسلم ایتھیسٹ کی ایوالو کر رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں میرے لیے سرپرائزنگ تھا یہ, کیونکہ میرے دوست باہر ہیں ان سے بات ہوتی تھی, وہ کلچرل مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایتھیسٹ ہیں, اور میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا کہ جو آپ نے بتایا پاکستان میں بھی ہے یہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں سے ڈریس اپ کرتے ہوئے, اور مثال کے طور پر میں سمپل کی بات کر رہا ہوں, ایک سمپل سی ایگزامپل میں دے دوں. گرینڈ ڈیزائن اگر اسٹیفن ہاکنگ کی پہلے صفحے پہ اس کا جو ڈسکورس کلیئر ہو جاتا ہے, فلاسفی از ڈیڈ. وہ یعنی کہ شروع ہی ان کا نا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ یہ اتنا بڑا ہمارا پریمس ہی سیٹ نہیں ہوتا نا ان کے ساتھ. آپ اس پریمس کو کیسے, اس گیپ کو کیسے برج کریں؟ یہ ریٹرک ہے. آپ دیکھیں اس پہ کرٹیسزم کتنا زیادہ ہو چکا ہے. مثلاً یہ کہ دیکھیں پرابلم اس میں نہیں ہے, پرابلم یہ ہے مثلاً آپ نے جیسے یہ بات کی, اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں. اسٹیفن ہاکنگ نے جب یہ کہا تھا کہ جو گریویٹیشنل تھیوری ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یونیورسل ہیز کم فرام نتھنگ. اب یہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی نا, اب اس پہ بات ہوئی کہ نتھنگ سے کیا مراد ہے. آپ کو پتہ ہے بالکل بچکانہ بات ہے. آپ ایک طرف یہ مان رہے ہیں کہ گریوٹی تھی, کچھ تھا, اس کے بعد کا وجود میں تو نتھنگ نہیں ہے. تو یہ تو اس پہ تنقید, ہمیں اس پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے نا. جیسا کہ دیکھیں مسیح حضرات نے اس پہ تنقید کی ہے, یعنی اس کے بنیاد پہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا پریمس ہی چھوڑ دیں. ہم ان سے کہیں گے آپ کا پریمس کمزور اور آپ کی اپنی بنیادوں پہ کمزور ہے. بلکہ وہ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا میں دیکھ رہا تھا, نتھنگ نیس کے کانسیپٹ پہ پوری ایک انٹری وہاں پہ موجود ہوگی تھی اس چیز پہ کہ نتھنگ ہوتا کیا ہے یار, یہ تم نتھنگ کو یوز کرتے ہو. جیسے میں کہوں کہ یہاں پہ نتھنگ ہے تو یہ نتھنگ نہیں ہے, یہاں پہ ہمیں سائنس بتاتی ہے کچھ موجود ہے. یہ تصور اس کو بالکل غلط تھا. تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کو فلاسفی آف سائنس پڑھائی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے میں جب بی ایس کر کے فارغ ہوا تھا, ہمیں فلاسفی آف سائنس نہیں پڑھی تھی, اور بعد میں ہمیں ان چیزوں سے ایکسپوجر ہوا تھا اور بڑی کمی تھی. اور اب یونیورسٹیز میں یہ پڑھائی جاتی ہے اور یہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ جو سائنس کو بنیاد میں رکھتے ہیں وہ صرف مذہب نہیں, وہ فلاسفی پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ فلاسفی بھی بالکل آبسلیٹ ہو چکی ہے. لیکن اصل بات یہ دیکھیں نا, وہ مذہب پہ بھی تنقید کرتے ہیں, تو کیا ہم مذہب کو چھوڑ دیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے مذہب کرنا ہے. تو انگیجمنٹ ہے ہی یہ کہ ہمارے پاس موجود ہیں چیزیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ دشمنی کا نہیں ہے. ہمیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ انسان جو ہیں وہ جو امپیریکل میتھڈ سے ترقی کرتے ہیں, یہ انسان کا ورثہ ہے, مشترک ورثہ ہے, ہم بھی اس کو استعمال کریں گے. کوئی اور سوال کسی ساتھی کا؟ جی 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 جی. اس کی طرف ساری انرجی ضائع کرنے کی یا لگانے کی, تو بندہ وہ جو ایک سمپل جو چیزیں ہیں اس کی طرف بندہ جو اکثر جو کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے تو اس چیز کی طرف. آپ کے اولاد آپ کی بات مان جائے گی؟ آپ کے بچے جب اسکول میں جائیں گے, سائنس پڑھیں گے, آپ سے کے سوال کریں گے, آپ کیا کہیں گے آگے؟ جھڑک دیں گے انہیں؟ اب جتنے بھی سوالات اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں نا, نہیں یہ علم ہم مرے نہیں مریں گے تو سارے سوالات ختم ہو جائیں گے. نہیں, مسئلہ مرنے سے پہلے ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ایک بہت بڑے دائی ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو پڑھنا چاہیے. اسلامی فکر کے حوالے سے ان کے بڑا اچھا کام ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ ہمارے ہاں ایسے بزرگ ہیں تہجد پڑھتے ہیں, کبھی ان کی تہجد میں ناغہ نہیں ہوتا. ان کے گھر میں ان کے بچے موجود ہیں جو معراج کو نہیں مان رہے, جو اسلام کی بنیادی ٹینٹس کا انکار کر رہے ہیں. تو آپ نے اصل میں جو آپ نے کوشچن کیا نا کہ اللہ کی ذات پہ بحث صرف نہیں ہوتی. علم الکلام کا پہلا پریمس ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی, علم الکلام میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ اللہ کی ماہیت نہیں ہے, مثلا ایک جملہ ہے. اب اس پہ لوگ بہت شور مچاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے گا آپ کو اللہ کی کوئی ماہیت نہیں ہے. اب یہ بالکل یہ اسی سوال کا جواب ہے جو آپ نے دیا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتے. جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, دیکھیں ہر زمانے کا جو علم ہوتا ہے نا اس سے کچھ سوال جنم لیتے ہیں. ہماری جو وحی ہوتی ہے اس نے کچھ فیکٹس کو بیان کیا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عیسائیوں کے ہاں یہ فیکٹ بیان ہوا کہ زمین کی عمر مثلا 6 یا 7 ہزار سال کے قریب ہے.
اب آپ دیکھیں کہ جو کاربن ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ سوال ان کے لیے چیلنج آ گیا. میرے ایک یہودی میرا دوست ہے، کلائنٹ بلکہ، وہ اس سے میں نے کہا کہ تم لوگ کیسے ٹیکل کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا جب تھا نا، تو اس وقت وہ اتنے سال بوڑھی تھی، یعنی کائنات کو اللہ نے بنائی ایسے، انہوں نے توجہ کی اپنی اس چیز کی. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حلول اور وحدت الوجود وحدت الشہود اس پہ بحثیں ہوتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشنز بھی تب جب انسان معاشرہ بہت علمی طور پہ آگے جاتا ہے تو پھر اتنی اعلیٰ پائے کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. علم الکلام میں صرف اس پہ علم الکلام والے خود وحدت الوجود و شہود والوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا علم الکلام میں ایسا ضروری نہیں ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ وحدت الوجود و شہود پہ بات کرنا اس ایک جملے میں یہ اپنے بہت زیادتی ہے اس کے ساتھ. تو اس پہ میں ابھی کچھ نہیں کہتا، لیکن علم الکلام کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ جو آپ کا ہے، لیکن علم الکلام وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ڈسکشنز آپ کو اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتے، یا تو وہ ایتھسٹ ہو جائیں گے. دین کیا ہے؟ دیکھیں ایک بندے کا عقیدہ، جیسے بھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. میرے دوست ہیں جو ہیں، میں نے فلاسفی پڑھی، اس نے اس وجہ سے شروع کی ہے میں اس کو سسٹمیٹکلی پڑھوں. یہ ضروری ہے پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ فرض کفایہ امت پہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ کیا کر رہے تھے تم جب اس وقت لوگ ایتھزم کی طرف جا رہے تھے، تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے اپنے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، ان پہ ذمہ داری نہیں آئی ہوگی. تو یہ جو بات آتی ہے بنی اسرائیل میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جا کے پانی نہیں پینا، تو اس میں کچھ تھے نہیں ایک گناہ کر رہے تھے، ہفتے یوم السبت والا جو تھے ان کی حرکت تھی، ہیلا کرتے تھے. کچھ نے منع کیا، کچھ نے حرکت کی، کچھ خاموش تھے. جو خاموش تھے ان پہ بھی عتاب تھا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ذمہ داری ہے ہماری. جی کسی ایرو کے ذمہ. جی ان کے مطابق یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. کنسیپٹ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کو مانتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہاں اصل میں وہ لیکن اس کا مطلب ان کے ہاں خاص ہوتا ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ فزیکل، جیسے ہندوؤں کا ہے نا کہ یہ سبھی خدا ہیں، وہ اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ مقصد نہیں لے رہے ہوتے. وہ دوسری ایک اور چیز ہے کہ ہاں وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے کہ اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حاضر و ناظر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام فہم نعوذ باللہ لے رہے ہوتے ہیں، جو اینتھروپومورفزم بن جاتی ہے جس میں تجسیم وغیرہ آتی ہے، اس کی نفی کرتے ہیں. تو وہ اس طرح نہیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہے اپنے تعلیم سے، لیکن بہرحال یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کس خاص رائے کو میں نے یہاں پہ کرنا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. مقصد یہ آپ جو بھی رائے رکھیں، مطلب آپ مطلب ایسے معتزلہ کی رائے رکھیں، میں ایسے بحث نہیں کرتا. یہ ایک ڈسکورس ہے، یہ اہم بات ہے، اور ہمیں اس کی روشنی میں اس پہ انگیج ہونے کی ضرورت ہے اور جوابات کو دینے کی ضرورت ہے. یہ اہم بات ہے ہمارے لیے. سر یہ کوشچن ہے کہ علم کلام کے بارے میں اگر اس کو بندہ اس میں ڈیپتھ پیدا کرنا چاہے، لائک پراپر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو اس میں وہ کیسے اس میں ڈیپتھ پیدا کرے. دوسرا سا کوشچن جو ہے وہ نفسی علوم کے حوالے سے کہ کیا سائنس نے جیسے جتنی ریسرچ کی ہے مادے کے اوپر، تو کیا یہ نفسی علوم کے اوپر اس طرح سرچ نہیں ہو پائی؟ اگر جس طرح جیسے نا یہ جیسے لائف کی بات کر رہے تھے، لائف آفٹر ڈیتھ، تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے. تو کچھ لوگ ہمارے یہاں اکثر کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو، جس طرح اکثر میں نے یہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ لائف جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ کے بالکل نزدیک وہ اکثر کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے مطلب کسی کو دیکھا ہے، کوئی آ رہا ہے ایسے دیکھو. تو کیا یہ سائنس کی اس پہ یہ بھی ابھی علم جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے، اس پر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے؟ سائنس کے حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کہ آپ علم کلام کا مطالعہ کیسے کریں، تو ظاہر ہے اس میں اردو میں کتابیں موجود ہیں، مختلف آغاز کیا جا سکتا ہے، اور ایک استاد کی ضرورت ہے. استاد آپ کے بیسک کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں، اور زیادہ کتابیں عربی میں ہیں، میں نے خود عربی میں پڑھی ہیں. سر بہترین جو اس کو سیکھنے کے لیے عربک میں کوئی کتاب ہے؟ عربک میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ام البراہین کے نام سے کتاب ہے، ام البراہین. وہ بہت مختصر کتاب ہے، چند صفحوں کی ہے. اس کو اگر کسی استاد سے پڑھ لیا جائے، ام البراہین علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ اشری تھے، مصر میں اس میں گزرے ہیں. اور ویسے میں خود ماتریدی ہوں، مطلب اس سے ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی لکھی ہے. ماتریدی ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اچھی لکھی ہے، بہت فائن ٹیونڈ ہے. شروع یہاں سے کرنا چاہیے،
کیونکہ سب سے زیادہ جو کسی بھی فن میں اہم بات ہوتی ہے اس کے بیسک کانسیپٹس جو ہے نا وہ پہلے بلڈ اپ ہونے چاہیے. جیسے میں آپ سے ابھی 3 کانسیپٹس کی بات کی تھی کہ واجب وجود، ممکن وجود اور ممتنع وجود، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کلیئر ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ مختلف اردو میں چیزیں وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہماری شرح عقائد جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اگر آپ کو کوئی اچھے ایسے استاد مل جائیں آس پاس، ان سے وہ پڑھ لیں. آپ ان سے کہیں کہ ہمیں یہ کانسیپٹس پڑھائیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ ان سے سوالات کریں. آپ مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جن لوگوں کو شوق ہے وہ پڑھاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی نا وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس وغیرہ کا، دیکھیں نفسی علوم کے بارے میں یہی تو سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ انسان یعنی دیکھیں ہیومن سائیکالوجی کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یعنی بلکہ سوشل سائنسز میں، کہ فزیکل سائنسز کے لیے جو سسٹم یوز کیا جاتا ہے کیا انسان کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہی سسٹم یوز ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز کہ انسان جو ارادہ رکھتا ہے اور اس کے وقت میں ایک مادہ اندھا بہرا مادہ ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے سسٹم بنایا کہ بالکل انہی بیسس پہ اس کو کر سکتے ہیں، پرابلم ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہیومن ول، انسان پاس ارادہ ہے یا نہیں ہے. نیورو سائنس میں بہت تحقیق ہو رہی ہے. اب اس میں نے پڑھی ہیں کہ لیکن جتنی بھی تحقیق ہو نا ساری ریلیونٹ بحثیں ہیں. نوم چومسکی گزرے ہیں ابھی بھی، انہوں نے اس پہ تنقید کی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بڑی اچھی تحقیقات ہے لیکن ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تحقیقات پہلے سے کئی باتیں فرض کر کے چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ ان پہ سوال اٹھاتے ہیں وہ درہم سے گر جاتی ہیں نیورو سائنس کے اندر. تو یہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے جب یہ کہہ دیا نا کہ بس یار یہ ہم اپنے آپ کو یہاں تک محدود کرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں محدود کر دیا، لیکن نفی تو نہ کریں نا آپ دوسروں کی. سائنس یہ کہتی ہے کہ میرا ایک یہ شعبہ میں اس پہ کام کروں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ. لیکن جب ایک سائنس سے وابستہ بندہ یہ اٹھ کے کہنا شروع کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی علم ہی نہیں ہے، اب یہ ایک میٹا فزیکل اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ پرابلم کرتی ہے. تو انسان کو سمجھنے کے لیے صرف سائنس کافی نہیں ہے. انسان کو سمجھنے کے لیے پوری ہسٹری چلی آ رہی ہے، ریلیجنز ہیں. اب دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شخصیت دنیا میں آئے وہ کون تھے؟ نبی تھے. پھر آپ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی کے بغیر چھوڑ نہیں دیا. یعنی دیکھیں جب قابیل نے قتل کیا تو دفن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کوے کو. یعنی ایک تو آپ شریعت ہوتی ہے نا رہنمائی، اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ بھی انسانوں کی رہنمائی کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس جو ابھی تک آ کے یہ علم الکلام سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو سارے کی ساری عقلی چیزیں آئی ہیں انسان کے پاس، یہ ساری کی ساری اصل میں مسلمان انسانوں کا ورثہ ہے جو مختلف انبیاء کے ذریعے سے ملتا رہا ہے. اور یہ مثالیں تو میں ایک دو مثالیں تو قرآن و حدیث سے ہی ہو گئیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے بائبل وغیرہ ان جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض انبیاء درزی تھے، بعض انبیاء مختلف پیشوں کے باہر ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے انسانیت آگے چلی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز تھوڑی سی بتائیے کہ آپ ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن اسی جو آپ نے بات آج کی کہ معتزلہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، خبر واحد کہتے ہیں. اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر تو قرآن بھی خبر واحد بن جائے گا. نہیں، قرآن خبر واحد تو نہیں ہے. نہیں، اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، اگر حدیث کے کچھ چیز خبر واحد کہیں گے کہ حدیث چونکہ خبر واحد ہے، اگر وہ اس کانٹیکس میں وہ لیتے ہیں تو اسی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو جیسا کوشچن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، میں اس میں سوال نہیں آپ کا سمجھ پایا کہ کہا تھا کہ معتزلہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، خبر واحد کہتے ہیں. تو اگر خبر واحد سے جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کی کہ سمپل یہاں پر وہ چین آف نریشن جو کہ اینڈ جا کے اگر مرسل ہے تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے، تو وہ ان کو خبر واحد کہہ کے وہاں سے انکار کر رہے ہیں. اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں یہ بات اگر ہے تو پھر تو قرآن کا بھی نہیں، وہ اصل میں وہ قرآن مجید کا تو وہ انکار اس وجہ سے نہیں کر جاتی کیونکہ وہ تواتر سے پہنچا ہے. یعنی خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ چین آف نریشن تو ہے، لیکن وہ چین آف نریشن میں کسی ایک جنریشن کے اندر ایک یا دو بندے ہیں. وہ نریشن کئی کم جو متواتر ہوتی ہے اس میں ہر جنریشن میں اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں توری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حدیث میں بھی ہے نا. ہاں متواتر، اس وجہ سے وہ متواتر حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے. ہاں نہیں وہ مانتے تھے خبر واحد. خبر واحد کا انکار بھی عقائد میں ہے، مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے خبر واحد کو لیتے نہیں تھے، یہ الزام نہیں لگانا چاہیے. وہ شریعت میں فقہ میں ایکسیپٹ کرتے تھے. ان کا پرابلم یہ تھا کہ عقائد کے باب کے اندر آپ خبر واحد کو پیش نہ کریں. اگرچہ یہ درست نہیں ہے لیکن ان کا یہ نظریہ اتنا اس حد تک تھا. ہاں اتنی باقی جگہ پہ اس کو بالکل آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے.